میرا نام عائشہ جہاں زیب ہے۔ ہم گھر میں 2 ہی لوگ رہتے تھے، ایک میری ماں جو ایک پاس کے سرکاری اسکول میں استانی تھی اور ایک میں۔ اماں نے ہی مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار بخشا تھا۔ اماں کو اتنی تنخواہ مل جاتی تھی جس میں ہماری گزر بسر اچھے سے ہو جاتی، کچھ ابا کی پینشن بھی آ جاتی تھی جس سے سال بھر کے دانے اماں خرید کر رکھ لیتی تھی۔ سیانے کہتے ہیں گھر میں گندم اور نمک یہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، پھر چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں آپ کو فاقہ نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو میری ماں بھی اس پر عمل کرتی تھی۔ اماں چونکہ پڑھی لکھی تھی، محلے کی سب عورتیں اماں کی عزت کرتی تھی۔ اکثر عورتیں شام کو اپنے بچے بھی اماں کے پاس بھیج دیتی تھی۔ اماں نے کبھی ان سے پیسوں کا تقاضا نہیں کیا تھا، جس کا جو جی چاہتا تھا مناسب سی رقم اماں کو پکڑا جاتا اور اماں خاموشی سے ان کو اپنے پرس میں ڈال لیتی۔ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے اماں کافی رکھ رکھاؤ والی تھی۔ اچھا اوڑھنا بچھونا اماں کی پہچان تھی، کیونکہ اماں ہر ماہ نئے نئے سرخ پیلے شوخ رنگ کے کپڑے درزن سے سلواتی اور اس پر اپنی مرضی کی کڑھائی کرواتی۔ سب عورتیں اماں کے کپڑوں کی تعریف کیا کرتی تھی۔ میں تھوڑا بڑی ہوئی تو مجھے بھی اپنے نکسک درست رکھنے کی سمجھ آ گئی۔ شام کو محلے کے بچے پڑھنے آتے تو اماں مجھے بھی ساتھ ہی بٹھا لیتی اور اسکول کا کام کرواتی۔ بچپن کی زندگی کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، نہ کوئی فکر نہ پریشانی۔ شام کو پڑھائی سے فارغ ہوتے تو سحر اور اس کا بھائی میرے ساتھ کھیلنے لگتے۔ سحر تقریباً میری ہم عمر تھی اور اس کا بھائی قربان علی لگ بھگ سال چھوٹا ہوگا۔ دن گزرتے رہے اور میری سحر اور قربان سے دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ آم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر گھنٹوں سحر اور قربان سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ سحر کی امی آنٹی رخسانہ بھی امی کی اچھی سہیلی تھی۔ پڑوس میں گھر ہونے کی وجہ سے ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بچپن کا پلک جھپکتے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم لوگ اب بڑے ہو چکے تھے۔ قربان کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ امی نے بھی کبھی اس کو گھر آنے سے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ امی نے اس کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ ویسے بھی وہ ہمارے دکھ سکھ میں بہت کام آتا تھا۔ قربان کے دل میں میرے لیے محبت پنپ رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ آتا تو میں بھی نظر بھر کر اس کو دیکھ لیتی اور مستقبل کے سہانے سپنے بننے لگتی۔ قربان کے ابو ڈپٹی کلیکٹر تھے، سرکاری عہدے پر تھے۔ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول بھی کافی سلجھا ہوا تھا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی تو انکل رحمان مجھے پیار سے پاس بٹھا لیتے اور اپنے دل کی باتیں مجھ سے کیا کرتے تھے۔ میں اور سحر اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ سحر سے دوستی وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی چلی گئی، لیکن آج تک نہ تو کبھی سحر نے کھل کر مجھ سے کوئی بات کی تھی، نہ ہی قربان نے۔ میں بھی ابھی اس معاملے پر کھل کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ قربان بھی پڑھ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ساتھ کالج جانا شروع کیا تو ہم لوگوں نے مشترکہ رکشہ لگوا لیا۔ کچھ پیسے میں ادا کرتی تھی، کچھ سحر کے گھر والے۔ یوں میری مشکل اور آسان ہو گئی تھی۔ کالج میں میری اور سحر کی دوستی سب سے مقبول تھی۔ ہم دونوں خوبصورت تھیں، سب لڑکیاں ہماری تعریف کرتی تھیں۔ ہم اکٹھے شاپنگ کرتے، اکٹھے کیفیٹیریا پر جاتی، کپڑے بھی ایک جیسے سلوا کر پہنتی تھی۔ اکثر لوگ تو ہمیں جڑواں بہنیں سمجھتے تھے۔ زندگی کا ایک اور باب یوں ہی مکمل ہو گیا۔ گریجویشن سے فارغ ہوئی تو سحر کے گھر والوں نے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی، جبکہ میری امی مجھے آگے پڑھانا چاہتی تھی۔ میں بھی بی ایڈ کرنا چاہتی تھی۔ یوں میں نے بی ایڈ میں داخلہ لے لیا۔ سحر کے گھر والوں نے اس کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈا اور بات پکی کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تو میں نے بھی اپنی خدمات پیش کرنے میں کسر نہ چھوڑی۔ سارا دن سحر کے گھر پر رہتی۔ امی بھی منع نہ کرتی، کیونکہ امی کا بھی یہی خیال تھا کہ آخر کل کو میں نے بھی اسی گھر میں بہو بن کر جانا ہے۔ سحر کی بارات آئی تو گلی میں خوب دھوم دھڑکا شروع ہو گیا۔ میں سحر کے پاس ہی بیٹھی تھی جب سب لڑکیاں بھاگ کر دولہا دیکھنے ٹیرس پر چلی گئیں۔ میں اس وقت سحر کے پاس بیٹھی تھی جب اچانک قربان علی اندر آیا۔ میں ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن کر بیٹھی تھی۔ قربان علی میری تعریف کرنے لگا تو سحر نے اس کو ٹوک دیا اور کہنے لگی کہ بھائی باہر بارات آ رہی ہے، جاؤ جا کر ان کو دیکھو۔ مجھ کو پہلی بار ایک جھٹکا لگا تھا کہ جس سہیلی کو میں اتنا پیار کرتی تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا کہ اس نے بری طرح اپنے بھائی کو جھڑک دیا۔ مجھ کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ شاید یہ میری خوبصورتی سے جلتی ہے، لیکن میں اتنی جلدی بدگمان ہونے والے لوگوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے ذہن جھٹکا اور قربان سے کہا، قربان آپ باہر جا کر دولہا بھائی کو ریسیو کریں، سحر ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اور پھر میں وہاں ہی بیٹھ کر سحر سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد رسمیں شروع ہو گئی تو میں بھی مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ قربان ایک بار پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سحر کی طرف مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پاس زیادہ دیر کھڑی نہ ہوئی اور اپنی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ رخصتی ہوئی تو میں اور امی گھر آ گئیں، لیکن دل پر بہت بری طرح سے چوٹ لگی تھی۔ دل میں کئی طرح کے وسوسے اب پیدا ہو رہے تھے، کیونکہ میں تو قربان علی کو اپنا جیون ساتھی بنانے کے سپنے دیکھ رہی تھی۔ سحر کی رخصتی کے کچھ دن بعد قربان ہمارے گھر آیا تو امی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ امی کچھ دیر سحر کا حال احوال پوچھتی رہی اور پھر اٹھ کر کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ میں ذہن میں قربان کے پاس ہی موڑے پر بیٹھی تھی۔ قربان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، فکر نہ کرو، بس جیسے ہی میری نوکری پکی ہو گئی میں اپنے گھر بات کروں گا۔ میں قربان کی تسلی دینے پر تھوڑا مطمئن ہو گئی۔ امی چائے لے کر آئی تو قربان جا چکا تھا۔ امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا ضروری کال آ گئی تھی اسی لیے چلا گیا۔ میرا بی ایڈ مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے بھی اپنی
نوکری کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں جب تک میاں بیوی کام نہ کریں خوشحال زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیسے کی اہمیت کو میں بہت اچھے سے سمجھتی تھی، کیونکہ ساری زندگی جس کی ماں نے ایک ایک روپیہ بچوں کو پڑھا کر کمایا، اس کے لیے تو ایک روپیہ بھی 1,00,000 کے برابر تھا۔ 2 سال ایسے ہی بیت گئے۔ اماں نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے مجھے گورنمنٹ اسکول میں نوکری دلوا دی تھی۔ پہلی تنخواہ ملی تو میرا دل بہت خوش تھا۔ اس شام میں نے قربان علی کو گھر پر بلایا۔ امی بھی بہت خوش تھی، ہم نے ڈھیروں باتیں کی۔ قربان علی جانے لگا تو امی سے کہنے لگا، بس خالہ آپ میری نوکری تک تھوڑا سا انتظار کر لیں، بہت جلد میں اپنے گھر والوں کو رشتہ لینے بھیجوں گا۔ امی بھی مطمئن ہو گئی، کیونکہ میری شادی کی فکر سے اب وہ آزاد تھی۔ جب دیکھا بھلا لڑکا موجود تھا تو پھر انہیں کیا ضرورت تھی رشتے کروانے والی آنٹیوں کے در کے چکر لگانے کی۔ لیکن دن ب دن یہ انتظار طول پکڑتا جا رہا تھا، کیونکہ قربان علی کی کوئی معقول نوکری کا بندوبست کہیں نہیں ہو رہا تھا۔ نوکری تو اس کو مل رہی تھی، مگر 25,000 روپے ماہوار پر، جس کو قربان علی کسی طور پر بھی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سحر شادی کے بعد کئی بار مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ میں نے کئی بار باتوں باتوں میں اس کو ٹٹولنا چاہا، مگر اس نے کھل کر کبھی اظہار نہ کیا۔ نہ جانے وہ لوگ کس انتظار میں تھے۔ ایک دن میں اور امی اسکول سے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ واپسی پر تیز آندھی چل رہی تھی، چاروں طرف مٹی کا ایک طوفان تھا۔ اسی دوران ہمارا رکشہ ایک تیز رفتار ویگن سے ٹکرا گیا۔ میں اڑتی ہوئی دور جا گری۔ مجھ کو کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آئے تو میں اور امی اسپتال میں تھے۔ شکر ہے امی کو بہت کم چوٹیں آئی تھی، لیکن میری ٹانگوں کے اوپر سے بھاری گاڑی گزر گئی تھی۔ امی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ قربان علی امی کے پاس بیٹھا انہیں تسلیاں دے رہا تھا۔ 6 ماہ مجھے اپنی ٹانگوں کا علاج کرواتے گزر گئے۔ میری ایک ٹانگ میں سریا ڈال دیا گیا تھا۔ میری ماں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ تھوڑا بہت جو جمع پونجی میری شادی کے لیے اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، وہ سب میرے علاج پر بے دریغ خرچ کر دی۔ میں کافی حد تک اب سنبھل چکی تھی، لیکن میری ایک ٹانگ میں مسلسل ڈیفیکٹ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اب میں تھوڑا سا لنگڑا کر چلتی تھی۔ اللہ نے انسان کو جو خوبصورت زندگی دی ہے، اس کی اہمیت کا احساس اب مجھے ہونے لگا تھا۔ 1 سال مزید ایسے ہی گزر گیا۔ قربان علی اب بہت کم ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ پتہ چلا کہ اس نے CSS کا امتحان پاس کر لیا اور اب وہ ڈپٹی کمشنر لگ چکا ہے۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جس پل کا میں نے اتنے سالوں سے انتظار کیا تھا وہ آ چکا تھا۔ جمعرات کا دن تھا۔ امی نے بتایا کہ سحر آئی ہوئی ہے۔ میں نے امی سے اجازت لی اور سوچا خود جا کر ملاتی ہوں۔ حقیقت میں تو میں قربان علی سے ملنا چاہتی تھی، کیونکہ امی کو اب میری شادی کی فکر کھانے لگی تھی۔ میں اچھے سے تیار ہوئی اور سوئیاں بنا کر سحر کو ملنے چلی گئی۔ پہلے تو مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملی، کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد قربان علی بھی باہر سے آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ قربان علی کے بیٹھتے ہی سحر کہنے لگی، بھائی اب تو قربان علی کے لیے ہم لڑکیاں دیکھ رہے ہیں۔ امی کی خواہش ہے کسی امیر گھر سے چاند سی بہو لے کر آئے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ قربان کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو وہ گمسم بیٹھا تھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سحر سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ قربان علی میری پہلی محبت ہے، ہم نے بچپن سے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ سنتے ہی سحر تل ملا گئی، کہنے لگی، او بی بی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم جانتی ہو میرا بھائی ڈپٹی کمشنر ہے، اب کیا ایک استانی کی بیٹی سے ہم اپنے بھائی کی شادی کریں گے؟ استانی کی بیٹی اور وہ بھی لنگڑی؟ اس کے الفاظ سن کر یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے حلق میں ہاتھ ڈال کر میرا دل نکال لیا ہو۔ میں ٹوٹے ہوئے قدموں سے اٹھی اور گھر آ کر زاروں قطار رونے لگی۔ امی نے جب میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ وہ ماں تھی، سمجھ سکتی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ میں 35 سال کی ہو چکی تھی۔ اپنی جوانی تو میں نے قربان علی کے انتظار میں گزار دی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا بڑا دھچکا ایک بار پھر مجھے زندگی میں لگے گا۔ آج سمجھ آ رہی تھی کہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں خود ایک بار قربان سے بات کر کے دیکھوں گی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا، کیونکہ اپنی جتنی بے عزتی میں کروا آئی تھی اب اپنی ماں کی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ان لوگوں پر اب دولت کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ کچھ ماہ بعد آخرکار انہوں نے بہت امیر گھر کی لڑکی ڈھونڈ ہی لی، اور کیوں نہ ملتی، آخر کو ڈپٹی کمشنر تھا ان کا بیٹا۔ دروازے پر ایک بار قربان علی کو آتے جاتے دیکھتی تو وہ مجھے دیکھتے ہی نظریں چرا لیتا۔ آخر چور تھا نا اس کے دل میں، اور نہ ہی اس بزدل انسان میں اتنی ہمت تھی کہ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ وہ قربان علی جو گھنٹوں میرے گھر پر بیٹھ کر میرے ساتھ اپنے مستقبل کے سپنے دیکھا کرتا تھا، آج مجھے دیکھ کر کنی کترا کر گزر جاتا تھا۔ میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اس کے جیتے جی میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ میں اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ کیسے کسی دوسرے شخص سے محبت کا دعویٰ کر سکتی تھی، لیکن اپنی ماں کی دکھ بھری زندگی دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے ہار مان لی تھی، اور ان سے کہا کہ آپ جہاں کہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ اب امی دن رات ایک کر کے میرے لیے رشتے دیکھنے لگی۔ کئی مہینوں کی بھاگ دوڑ کے بعد امی کی ایک دور پار کے رشتہ دار نے میرا رشتہ لے کر آ گئے۔ امی نے مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے ایک نظر تصویر پر ڈالی اور خاموشی سے ہاں کر دی۔
لڑکا کیا تھا، وہ تو 45-50 سال کا پکی عمر کا ایک مرد تھا۔ پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، 4 بچے تھے۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور رشتہ قبول کر لیا۔ امی نے چند ہفتوں کی مہلت ان سے مہلت لی اور پھر کچھ ہفتوں بعد ہی میں رخصت ہو کر شیخو پورہ اپنے شوہر امام دین کے گھر آ گئی۔ امام دین میٹرک پاس تھا، گاؤں میں اپنی زمینیں تھیں، اچھا خوشحال تھا۔ اس کے لیے میں کسی افسرہ سے کم نہ تھی۔ گاؤں میں جو کوئی مجھے دیکھتا امام دین کی قسمت پر رشک کرتا۔ امام دین کا آبائی گھر گاؤں میں تھا، لیکن شادی ہوتے ہی اس نے شیخو پورہ شہر میں مجھے اپنا گھر لے دیا۔ میرے لیے امام دین کسی فرشتے سے کم ثابت نہ ہوا تھا، کیونکہ مجھ جیسی لڑکی کو ایک بار پھر سے اس نے جینا سکھا دیا تھا۔ میری ماں کا جب جی چاہتا مجھے آ کر مل جاتی۔ میں دوبارہ اس محلے میں نہیں جانا چاہتی تھی، اپنا ماضی پھر سے نہیں کریدنا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور اللہ نے 2 بیٹوں سے بھی نواز دیا۔ زندگی نے ایک بار پھر سے پلٹا کھایا۔ میری محبت کرنے والی ماں جو میرے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھایا کرتی تھی، مجھ کو چھوڑ کر جہان فانی سے کوچ کر اتنے سالوں بعد اپنے گھر آئی تو دل رو رو کر دعائیاں دے رہا تھا۔ اس گھر کے آنگن میں جس میں میری ماں مجھے بیٹھ کر پڑھایا کرتی تھی، آج اسی آنگن میں وہ خاموش سفید لباس میں چارپائی پر لیٹی تھی۔ ایک ہفتہ میں اپنی ماں کے گھر پر رہی۔ امام دین بھی ادھر ہی تھے۔ سحر اور قربان دونوں مجھ سے افسوس کے لیے آئے۔ سحر کی حالت یوں تھی جیسے کوئی 60 سال کی بڑھیا ہو۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے ایک شوق لگا۔ میں نے پوچھا، سحر تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ ہاتھ باندھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے مجھ سے معافیاں مانگی۔ میں نے کہا، چھوڑو پرانی باتیں، بتاؤ تو صحیح تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ 4 بچے لے کر اب وہ اپنی ماں کے گھر مستقل ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی، جہاں سارا دن اس کی امیر خوبصورت بھابھی اس سے گدھے کی طرح کام لیتی اور بات بات پر ذلیل کرتی تھی۔ قربان علی نوکری سے برخاست ہو چکا تھا، کیونکہ اپنی بیوی کے خرچے برداشت کرنے کے لیے اس کو بھاری رشوت لینا پڑتی تھی، اور پھر ایک دن رشوت لیتے ہوئے وہ ایسا پکڑا گیا کہ جیل کاٹنی پڑی۔ اس کے سسر نے کہہ سن کر اس کو رہا تو کروا لیا، لیکن اس کی شاندار نوکری ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ میں اور میرا شوہر روانہ ہونے کے لیے باہر نکلے۔ باہر ٹیکسی تیار کھڑی تھی۔ سحر اور قربان علی ایک بار پھر سے مجھ سے آ کر معافی مانگنے لگے۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ سچ بھی یہی تھا، میرے نصیب کا مجھے مل گیا تھا، اور ان کے نصیب میں جو نہیں تھا وہ چھن چکا تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنے رب کا لاکھ شکر ادا کیا، جس نے تھوڑی سی آزمائش سے مجھے گزار کر ایک بہترین زندگی عطا کی تھی۔